السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ فرانس مسلمان خواتین کے پردے پر پابندی سے متعلق اقدامات میں مزید ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ فرانس کے سینٹ نے بچوں کو اسکول آنے والی ماں کے اسکارف پہننے پر بھی پابندی کا قانون منظور کر لیا۔ فرانس کے پارلیمنٹ کے ایوان زرعی میں مسترد ہونے والے بل کو سینٹ نے 190 ووٹوں سے پاس کیا، جبکہ بل کی مخالفت میں 100 ووٹ پڑے اور 160 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے آنے والی خواتین کے اسکارف پر پابندی سے متعلق بل دائیں بازو کی اسلام مخالف ریپبلکنز پارٹی نے پیش کیا۔ پارٹی کے سینیٹر جیکلین اسٹیج برنیو کا کہنا ہے کہ موجودہ ترمیم سے پہلے موجود نقاب پر پابندی کے قانون میں رقم کو دور کرنے اور سیکولرزم کے اصولوں اور تحفظات کو دور کرنے میں یہ بل مددگار ثابت ہوگا۔ آسٹریلیا میں پارلیمنٹ کی اکثریت کی عدم موافقت کے باوجود پرائمری اسکولوں میں حجاب پر پابندی کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ تاہم خاتون رکن پارلیمنٹ مارتھا ہیمسن نے اپنے حالیہ خطاب میں اس نئے قانون کو مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ میں حجاب کے ساتھ خطاب کے دوران مارتھا ہیمسن نے تمام ارکان سے سوال کیا کہ کیا اس طرح حجاب پہن لینے سے کچھ بدل گیا ہے؟ کیا میں اب آسٹریلیا میں پیدا ہونے والی رکن پارلیمنٹ مارتھا ہیمسن نہیں رہی؟ مارتھا نے اپنے خطاب کا آغاز مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے باور کر لیا کہ یہ نفرت انگیز مہم کا نتیجہ ہے کہ مسلمان خواتین کو صرف حجاب پہننے کی وجہ سے تنگ کیا جاتا ہے اور نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مارتھا کے مطابق حجاب مسلمان خواتین کی زندگی کا حصہ ہے جو ان کی ثقافت اور تشخص کو ظاہر کرتا ہے، مگر اب اس کو مسلمان مخالف پالیسی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ حجاب اور نقاب کو ایک عرصے سے مغربی دنیا میں مسلمانوں کی ثقافت کی علامت قرار دے کر نفرت اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ What on earth? Senator Hanson. I'm quite happy to remove this because this is not what should belong in this Parliament. In light of what is happening with national security, there has been 13 foiled national threats against us with terrorism, 3 that have been successful, and Australians have lost their lives. Terrorism is a true threat to our country. Many Australians are very much in fear of it. Order. What I would like to ask on behalf of the Australian people, considering there has been a large majority of Australians wish to see the banning of the burqa. اور سیکولرزم کے دعوے دار کسی مسلمان خاتون کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے سر یا منہ پر نقاب ڈالے، حالانکہ اس کا ذکر مسیحی روایات میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب، نقاب اور برقع اسلام کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ پہلے سے آسمانی تعلیمات میں اس کا تذکرہ موجود ہے، مگر مغرب کی سیکولر دنیا بہت سارے دوسرے معاملات کی طرح پردے اور حجاب کو بھی مسلمانوں کا شعار قرار دے کر اس کی مخالفت پر تلی ہوئی ہے، اور وہ اس حوالے سے بائبل اور مسیحیت کا نام لینے کی اخلاقی جرأت سے محروم ہے۔ پھر اس صورتحال کو لطیفہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کے لوکل سیکولرزم کو مذہبی پابندیوں کی بجائے آزادی کا عنوان بتاتے ہیں، مگر فرانس کے ارکان پارلیمنٹ مسلمان عورتوں کو یہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق نقاب یا کم از کم اسکارف کا استعمال کر سکیں، بلکہ ایک مذہبی اور ثقافتی حق کو سیکولرزم کے بنیادی اصولوں سے متصادم قرار دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے عالمی چارٹر دفعہ 76 میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے کا حق ہے، مگر ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ یہ حق صرف مغربی لوگوں کو میسر ہے۔ She appeared before a judge, and what happened next came to her as a shock. And the first question from the judge, she asked me, why you are putting this scarf on your head? I told her I'm a Muslim. She says CBC News obtained an audio recording of what the judge said next.
In my opinion, the courtroom is a secular place and a secular space. There are no religious symbols in this room, not on the walls and not on the persons. I will therefore not hear you if you are wearing a scarf on your head, just as I would not allow a person to appear before me wearing a hat or sunglasses on his or her head or any other garment not suitable for a court proceeding. So what do you wish to do? Actually, I cannot remove my scarf. This is since long years I'm wearing my scarf. اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے خاص طور پر تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عقیدے، مذہب اور ثقافت سے دستبردار ہو کر مغرب کی مسلط کردہ ثقافت کو بہرحال قبول کریں۔ گویا سیکولرزم کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین و ثقافت سے دستبردار ہونے کا حق تو ہے، مگر اس پر عمل کرنے اور اپنی سوسائٹی میں اپنے دین و ثقافت کا ماحول قائم رکھنے کا حق انہیں حاصل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوکل لبرلز کا یہ کہنا اور اس پر اصرار کرتے چلے جانا کہ یہ کشمکش مذہبی اور ثقافتی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انقلاب فرانس کی کوکھ سے جنم لینے والی مغربی ثقافت مسلم دنیا میں تسلط جمانے کے ایجنڈے میں ناکام ہو کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس صورتحال کا صحیح طور پر ادراک کریں اور اسلامی عقیدہ و ثقافت، مروبیت اور دفاع کے ماحول سے نکلتے ہوئے مغربی ثقافت و فکر و فلسفے کی تضاد اور بے اصولیوں کو واضح کرنے کا اہتمام کریں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو مروبیت اور دفاع کے دائرے سے نکال کر علم و دانش کے ہتھیاروں کے ساتھ مغربی فلسفے اور ثقافت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ یہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو اخلاقی طور پر مجرم بننے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی عدالت میں بھی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور مستقبل اس جرم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔